بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوب مزے میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، انسان کو پہلے روک، پھر سوک، پھر مقام آتا ہے۔ سہنے کو سہ جانے کے بعد نہ روک کی اہمیت ہے نہ سوک کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموشی اختیار کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے زیادہ بڑا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر تمہارے گریبان نہ پکڑے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی معذرتیں مل کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جس نے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ بد نصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر جینا ہے۔ 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے پکارا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے اور پشت پھیر لی، لیکن تمہیں شیطان نے پکارا تو تم نے دعوت قبول کر لی اور اس کی طرف چل دیے۔ عزیز ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے کمی کو دور کر سکتا ہے لیکن دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت قبول کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا، وہ سیدھی راہ پر گیا۔ جب تم دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہی تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اس نے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر کاٹتا رہتا ہے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ نہ تیری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ و پکار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان اور یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آئے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ اور صحت دوائی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ تم جلد باز باتوں کو پھیلانے اور راز فاش کرنے والا نہ بنو۔ سب سے اچھا اور عملی شوق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائی ہے جو آخرت کو مسافروں کے لیے وقت ہے۔
اپنا توشہ لو اور جو کچھ سرائی میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ شکر گزار مومن عافیت کو قریب ہے۔ مکان و عزت سے بھاگو تو عزت تمہارے پیچھے پھرے گی، اور موت پر دلے رہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخشی جائے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ اور لوگوں، خدا ہی اپنی اصلاح کی ذمہ داری سنبھالو اور اپنی بری عادتوں کی ضرورت سے منہ موڑ لو۔ مصیبت کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ دنیا کے طلبگار کو علم پڑھانا ڈاکو کے ہاتھ تلوار کو بیچ دینا ہے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنے اندر کی پہچان نہیں ہوتی۔ چیزوں کو وصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیش کی باتیں ہیں، اور بلند سوچیں اور بلندی نگاہ بقا کی بستی کی نشانات ہے۔ فنا فنا ہے اور بقا بقا، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور بقا کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے نجات نہ حاصل کر لی جائے۔ اپنے صدقے کو دے کر واپس نہ لو، صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو۔ خاموشیاں کر دے بیان تو الگ بات ہے، کچھ درد ہے لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے، اور شور میں زبان اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہے، اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ آپ کا اپنے قریب رشتوں کو یہ یقین دلاتی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے کاندھے پر تھپکی دینا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب سے بڑی خوشی اور نیکی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی بھی جان نہیں سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر رہ پائے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو اپنے غلط رویے میں لپیٹا نہ کرو، کیونکہ اچھائی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے، اور برائی آپ کے نفس کی مرہون منت ہے۔ جو زبان چاقو چھریاں تیز کرتی ہو وہ جواب کی ایک دن اپنے ہی چاقو سے کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا جواب کو اتنا ہی تیز رکھیں جتنا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، یہ سچ میں محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی جانتا ہے کہ محبت کا درجہ کیا ہے۔
محبت میں اگر ایمانداری ہو تو وہ ہر پل گلاب کے پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہے۔ تو آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے اندر کی تبدیلی ہے۔